اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کسی نے کویسچن کیا ہے کہ جو قرآن پاک کے نسخے ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں، کچھ بوسیدہ ہو گئے ہوتے ہیں، ضعیف ہو چکے ہوتے ہیں، پرانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جیسے پنسورہ دسورہ، پھر لوگ رمضانوں میں بہت کچھ بانٹتے ہیں نیکی کے لیے، ثواب کمانے کے لیے۔ تو جب ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے اور ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، وہ ہمارے گھر میں ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، بعض دفعہ ان پہ مٹی پڑتی رہتی، تو ہم اس کا کیا کریں؟ اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو شاید ہر گھر کا مسئلہ ہے، جہاں پہ جن کو پڑھنے پڑھانے کا شوق ہو ان کے پاس تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے کہ بے ادبی بھی نہ ہو، اور ہم ان نسخوں کو جو پرانے اور ضعیف ہو چکے ہوئے ہیں ان کو کہیں پہ کہاں پہ بھیجیں ان کو۔ تو اس کا یہ ایک حل، ایک تو سب سے پہلا یہی ہے کہ لوگ دریا میں عموماً ڈال دیتے ہیں یا بہتی نہروں میں ڈال دیتے ہیں، لیکن جب ان کا پانی ذرا سا کہیں سے خشک ہوتا ہے، کیونکہ بیچ میں جا کے تو ڈال نہیں سکتے، تو کناروں پہ بہت سارے آپ کو قرآن پاک پڑے ہوئے ملیں گے۔ مجھے لگتا ہے وہ بے ادبی ہے، بجائے کہ ہم اس کو دوسرے طریقے سے اس کا کچھ ایسا طریقہ کار اپنائیں کہ جس سے بے ادبی نہ ہو۔ میں عموماً ایسے کرتی ہوں، یا تو بہت سارے پانی کے اندر اس کو ڈپ کر دیتی ہوں، اس کی سیاہی اتر جاتی ہے، جب سیاہی اتر جاتی ہے تو پھر تو خالی پیجز رہ جاتے ہیں، تو وہ پھر میں کسی کو بھی دے دیتی ہوں۔ سیاہی نہ اترے، بعض دفعہ بڑی پکی سیاہی ہوتی ہے، تو اب اس کا کیا حل کرنا چاہیے، کیونکہ وہی بات کہ اتنی زیادہ جو نسخے پڑے ہیں ان کو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، مسجدوں میں بھیجیں تو بعض دفعہ مسجد والے بھی نہیں لیتے ہیں، اور یا پھر آپ جمع کر کے تو کسی مسجد میں بھجوا دیں اگر وہ لیتے ہوں، کیونکہ آج کل مسجد والے بھی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں ہمیں خود سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں۔ خیر anyhow اس کا بہترین طریقہ کار ایک تو میں نے آپ کو بتایا، پانی میں ڈپ کر لیں، وہ نہ ہو تو پھر آپ بہترین یہی ہے کہ کسی ایسی جگہ کے اوپر، جیسے آپ کے گھر میں جہاں پودے لگے ہوئے ہیں، جہاں پودے ہی لگے رہیں گے، تو آپ وہاں پہ پہلے تو ان کو جلا دیں، اور جلا کے وہ راکھ جو ہے کسی پودے کی جڑ میں ڈال دیں آپ۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بے ادبی ہے، جلانا نہیں چاہیے، لیکن ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کے پاس پورا قرآن پاک مکمل تھا، ان سے لے کے اس کو مکمل طور پہ اپنے ساتھ 3-4 بڑے صحابہ کو بٹھا کے اور اس کو مکمل کروایا، اور مکمل کروانے کے بعد انہوں نے بولا کہ اب یہ قرآن پاک مکمل ہو گیا ہوا ہے، اب کوئی اپنے سے لکھ کے نیا نسخہ لے کر آئے یا کوئی پرانا نسخہ کسی کے پاس پڑا ہوا ہے، ان سب کو جلا دیا جائے تاکہ اس نئے والے نسخے کے ساتھ اس کو ملایا نہ جائے۔ اب جو ڈن ہے یہی ہے، اسی کے ساتھ ساری زندگی آگے چل کے پڑھنا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے بھی جو قرآن پاک کے، وہ بھی قرآن پاک کے ہی نسخے تھے، اور جو لوگوں نے کبھی کبھی اپنے سے ہی اس کو یکجا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ سب بھی قرآن پاک ہی تھا، تو پھر انہوں نے اس کو جلانے کا حکم دیا تھا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جلانے سے کوئی بے ادبی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ بے ادبی نہیں ہوگی، یہ بلکہ سب سے بہتر طریقہ ہوگا۔ اور اس کے بعد میں پھر اس کی راکھ کو ایک بڑے اپنے درخت کی جڑ کے اندر کھود کے ڈال دیتی ہوں۔ تو اس سے بہترین طریقہ نہیں، بجائے کہ ہم اپنے ردی کے طور پہ جو اللہ معاف کرے ہم اپنے کام کرنے والوں کو بھی دے دیتے ہیں، لے جاؤ اس کو کہیں دے دینا، اور یا لوگ بعض وہی میں نے آپ کو بتایا نہر کے کنارے یا سمندر کے کنارے میں ڈال دیتے ہیں، وہ بہت بے ادبی ہے، وہ بعض دفعہ سیاہی نہیں خراب ہوتی ہے، وہ باہر آ جاتی ہیں، وہ بے ادبی ہے۔ بے ادبی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پراپر طریقے سے اس نسخے کو ایسا کریں جو ضعیف آپ کا قرآن پاک ہے کہ کوئی گناہ بھی نہ ہو، تو پانی میں ڈپ کریں، پانی میں کافی دیر رکھیں اس کو، تو اس کی سیاہی خراب ہو جائے گی، وہ کام کر لیں، نہیں تو یہ جلانے والا کام سب سے بہتر ہے، اور اگر کوئی مسجد والے لے لیتے ہیں تو وہ سب سے ہی بہتر کام ہوگا، بلکہ یہ بے ادبی نہیں ہوگی، یہ بلکہ سب سے بہتر طریقہ ہوگا۔ اور اس کے بعد میں پھر اس کی راکھ کو ایک بڑے اپنے درخت کی جڑ کے اندر کھود کے ڈال دیتی ہوں۔
تو اس سے بہترین طریقہ نہیں، بجائے کہ ہم اپنے رتی کے طور پہ جو اللہ معاف کرے ہم اپنے کام کرنے والوں کو بھی دے دیتے ہیں، لے جاؤ اس کو کہیں دے دینا، اور یا لوگ بعض وہی جو میں نے آپ کو بتایا نہر کے کنارے یا سمندر کے کنارے میں ڈال دیتے ہیں، وہ بہت بید بھی ہے، وہ بعض دفعہ سیاہی نہیں خراب ہوتی ہے، وہ باہر آ جاتے ہیں، وہ بید بھی ہے۔ بید بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پراپر طریقے سے اس نسخے کو ایسا کریں جو ضعیف آپ کا قرآن پاک ہے کہ کوئی گناہ بھی نہ ہو، تو پانی میں ڈپ کریں، پانی میں کافی دیر رکھیں اس کو، تو اس کی سیاہی خراب ہو جائے گی، وہ کام کر لیں، نہیں تو یہ جلانے والا کام سب سے بہتر ہے، اور اگر کوئی مسجد والے لے لیتے ہیں تو وہ سب سے ہی بہتر کام ہوگا، کیونکہ مسجد میں دینے سے بید بھی نہیں ہوگی، مگر مسجد والے آج کل لیتے نہیں ہیں، پھر وہ اس کا کیا کرتے ہیں وہ تو وہ جانے اور ان کا اللہ جانے۔ پر جو بہترین طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ایک تو پانی میں بھگونے کا، وہ نہ کر سکیں تو پھر اپنی خاص مین جھاڑیوں میں اس کو جلا کر اور اس کی راکھ کو آپ نے اندر دبا دینا ہے، اور اگر وہ بھی نہ آپ کے پاس ہو، آپ کسی فلیٹ میں رہتے ہیں، تو پھر آپ ایک کام کریں، آپ تھوڑی سی ہمت کریں، آپ اپنا بھی اور دوسروں سے بھی پوچھ لیں، وہ سب جمع کر کے یکجا کر کے تھوڑا سا کسی، اگر کراچی میں رہتے ہیں تو آپ یا کسی دریا کے پاس رہتے ہیں یا سمندر کے پاس، تھوڑا اندر جا کے پھر آپ اس کو دریا برد کریں تاکہ وہ باہر نہ نکل سکیں اور وہ اندر کے اندر رہیں تو ان کی بید بھی نہیں ہوگی، تو محنت کرنی پڑے گی، تو آپ اپنے ساتھ کسی اور کا بھی بھلا کر لیجئے گا، تو یہ بہترین طریقے ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آئے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔